اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ سفر المظفر کے چاند کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آج کل کے دور میں بندے کو رزق، دولت، کامیابی، عہدے، نوکری، ملازمت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے ان کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے یا کسی چیز کا بھی اگر کوئی مسئلہ، رکاوٹ، کوئی بندش آ رہی ہے، ان تمام مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، مشکلات سے نجات پانے کے لیے، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، رزق اور دولت میں نفع حاصل کرنے کے لیے، کاروبار میں نفع حاصل کرنے کے لیے اور تمام نیک دلی حاجات و منجات کو پورا کروانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ماہ سفر المظفر کے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو آپ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی یعنی چاند نظر آتے ہی جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا، انشاءاللہ وہ ان تمام فضائل و فوائد سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب آپ ماہ سفر المظفر کا چاند دیکھ لیں یا چاند نظر آنے کی کسی دوسرے سے بشارت سن لیں کہ ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اسی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آسمان پہ بادل چھائے ہوتے ہیں، آپ چاند اگر نہیں دیکھ سکتے، کسی سے آپ نے سن لیا ہے کہ ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آ گیا ہے، اسی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ چاند کو دیکھنے کا خود اہتمام کریں۔ اگر موسم صاف ہوگا، چاند آسمان پہ دکھائی دیتا ہے، تو آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور 33 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جس طریقے سے میں آپ کو عمل بتاؤں گی، اگر آپ اسی طریقے سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اگلے سال تک آپ انشاءاللہ تمام مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، رزق اور دولت آپ کے گھر میں بے بہا آئے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، مشکل سے مشکل مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل اللہ کے نام پہ منحصر ہے، اور اللہ کے نام بڑی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں، بڑی ہی فضیلتوں والے ہوتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے۔ اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ماہ سفر المظفر کا جب چاند دیکھ لینا ہے یا چاند نظر آنے کی بشارت سننی ہے، تو آپ نے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اگر ہو سکے تو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی تو آپ 33 مرتبہ یا وہابو ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور 33 مرتبہ یا وہابو بھی پڑھیں گے، اول آخر درود پاک پڑھیں گے، تو اس کی فضیلت و فوائد دگنے ہو جائیں گے۔ جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں
نہیں پڑھ سکتے وہ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اور جو لوگ سورہ فاتحہ ساتھ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر 1 یا 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر 33 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیں، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے، گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ یاد رکھیں یا وہابو کے مطلب ہیں بخشنے اور عطا کرنے کے، ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اسی لیے بجا طور پہ صرف وہی حقیقتاً وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے والی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا ہے جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری حصے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن تک کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے فقر و فاقے کو دور کرے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 313 مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، یعنی رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے گا اور اتنا رزق عطا کرے گا کہ اسے سمیٹا بھی نہیں جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 313 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند ہی دن میں اس کی غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس وظیفے کو پڑھے گا تو اس کے بھی فائدے بڑے ہیں، اس کی حاجات پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم اسے بے بہا عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جو بندہ اس وظیفے کو پورے یقین سے کر لے گا انشاءاللہ وہ نفع ہی نفع پائے گا۔ جناب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی اگر دن کو 10 بجے وضو کرے، پھر 4 رکعت نماز با نیت قضا حاجت ادا کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جائے اور 104 مرتبہ یا وہابو پڑھے، ہر مہینے میں 7 مرتبہ یہ عمل کر لے تو چند ماہ کے اندر اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ منجات کی پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار تجھ سے کس وسیلے سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو؟ جواب ملا اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے؟ اس پر حق تعالی نے اپنا نام یا وہابو بتایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام پہ یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انسان کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو پوری توجہ، یقین اور جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ امیر و کبیر، غنی، مالدار بن جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ یہ وظیفہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن سفر المظفر کا چاند نظر آتے ہی صرف 33 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، نبی کے نواسوں کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے اور اپنی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کروائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ سفر المظفر کا چاند دے کر لازم کریں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔